صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ناظرین، آج کا پروگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نعت کی دنیا کی ایک ایسی شخصیت جو کہ میرا اپنا اندازہ ہے کم سے کم 60-70 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں اس شعبے میں، 60 سال سے، اور ان کی بڑی محنت ہے اس نعت کے حوالے سے، نعت کی کتاب کے حوالے سے، نعت کی خدمت کے حوالے سے، نعت کے فروغ میں جس بچوں کو کی تربیت سے لے کر تمام چیزیں، پھر ماشاءاللہ جب انہوں نے ایک اپنی مقالہ لکھا اور پی ایچ ڈی کیا کراچی یونیورسٹی سے اردو نعت پاکستان میں، اس میں یہ پھر ہمارے احمد شہزاد بھائی ڈاکٹر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ناظرین، آج کا پروگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں، نعت کی دنیا کی ایک ایسی شخصیت جو کہ میرا اپنا اندازہ ہے کم سے کم 60-70 سال سے یہ خدمت کر رہے ہیں اس شعبے میں، 60 سال سے، اور ان کی بڑی محنت ہے اس نعت کے حوالے سے، نعت کی کتاب کے حوالے سے، نعت کی خدمت کے حوالے سے، نعت کے فروغ میں جس بچوں کو کی تربیت سے لے کر تمام چیزیں، پھر ماشاءاللہ جب انہوں نے ایک اپنی مقالہ لکھا اور پی ایچ ڈی کیا کراچی یونیورسٹی سے اردو نعت پاکستان میں، اس میں یہ پھر ہمارے احمد شہزاد بھائی ڈاکٹر شہزاد احمد ہو گئے، یہی ہوا نا جی؟ الحمدللہ۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ پاکستان میں اب تک کسی نے نہیں کیا تھا، اور اس کو کراچی یونیورسٹی نے سراہا، اور اس پہ یہ ماشاءاللہ یہ کتاب آپ کی میرے سامنے ہے، اور یہ کتاب آپ کے تقریباً کتنے صفحے کی ہے؟ 800 صفحات کی ہے، اور ماشاءاللہ اس میں 8 باب ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پورے پاکستان کی نعت کے حوالے سے کوئی پہلو آپ نے نظر انداز کیا، جی مشتاق بھائی، جی بالکل، ہر پہلو کو اپنے سامنے رکھا، اس میں کوئی امتیاز نہیں، کوئی کچھ نہیں، جو حقیقت تھی اس کو آپ لے آئے، الحمدللہ جی۔ اسے انکار تو کیا نہیں جا سکتا نا، سوال ہی۔ اور اس میں آپ کا جو یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک جج جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ مجرم کا یا مدعی کا دوست نہیں ہوتا، جو حقیقت ہوتی وہ کرتا ہے۔ تو وہ جج آپ یہاں تھے، آپ نے وہ چیزیں ڈالی جو نعت کے حوالے سے تھے، جن کی خدمات تھیں، آپ نے سب کو جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اختلافات، رویے، یہ سب اپنی جگہ ہے، مگر حقیقت صفحات پہ لانی ضروری ہوتی ہے، اور نہ کرے تو پھر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یہ دل میں چور ہوتا ہے۔ اور مشتاق بھائی، حقیقت آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ مقالہ جب میں لکھ رہا تھا تو کئی لوگوں سے ناراضگیاں تھیں، میں ان کے کام کو پس پشت ڈال سکتا تھا، ساری ترکیبیں آتی ہیں مجھے، مگر نہیں کسی ایک شخص کے کام کو بھی میں مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، الحمدللہ مشتاق بھائی، مجھے بھی اس کا اندازہ ہے، مگر ان لوگوں کو آپ نے نظر انداز نہیں کیا، ان کی جو خدمت تھی اس کو آپ نے سراہا، اور اچھے الفاظ محبت بھرے لہجے میں۔ جی، تو دیکھیں وہ تو میں جان رہا ہوں نا، دوسرا کوئی تو نہیں جانتا تھا نا، کیونکہ ہمارا آپ سے جو رابطہ رہا ہے اور ہمارے جو تعلق رہا ہے اس میں تو بہت ساری باتیں، کوئی باتیں گھر سے لے کر باہر کوئی چھپی ہوئی نہیں رہی، تو وہ رہا۔ تو بہرحال شہزاد بھائی ہمارا ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہمارے لیے بڑے ہی بہت ہی یعنی تعظیم کے قابل ہے، محبت ہے آپ کی، اللہ آپ کو اور سلامت آج رکھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ آپ کو لے کے میں بیٹھا ہوں کہ کچھ ہم یادیں پرانی تازہ کریں، آپ اجاگر کریں گے باتیں تو ہمارے سامنے آئیں گی بھی، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی صحبت میں بیٹھے، ہم آپ کی محفل میں گئے، ہم نے وہ چیزیں دیکھی، مگر وہ ہم نے دیکھی، الحمدللہ
اگر آپ جب بتائیں گے تو وہ تازی بھی ہوگی جی بالکل، اور کچھ اس میں ہمارا حصہ بھی آ جائے گا. الحمدللہ. تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ تو میں شہزاد بھائی آج آپ سے ایک اور کہوں گا کہ آپ ایک چھوٹی سی تلاوت ادا کریں. بہتر ہے، پھر اس کے بعد مائک میں. بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا شہزاد بھائی یہ بتائیں کہ بہرحال آپ کا بچپنا ہے تو بچپنا تو وہ بالکل میں سمجھتا ہوں یقیناً وہ نعت سن کر نعت پڑھ کے ہی شروع ہوا ہوگا. جی جی بالکل. نظامت تو آپ کی بعد میں آئی نہیں، وہ پیریڈ میں وہ بچپنے کی پیریڈ کی بات کر رہا ہوں. جی میں عرض کر رہا ہوں. جی ہاں جی میں عرض کر رہا ہوں. بتائیے. پہلے تو غلام مجتبیٰ ہادی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے راہ نجات چینل کا شکر گزار ہوں، اور پھر جو مجھے یہاں آ کے مسرت ہو رہی ہے وہ اس بات پر ہے کہ الحمدللہ ہمارا حوالہ جو ہے وہ نعت ہے. نعت ہے، بالکل بالکل. اور سرکار کے ذکر کے حوالے سے ہماری دوستی ہوئی، بالکل ہوئی اور آج تک چل رہی ہے. وہ چل رہی ہے. بالکل. اچھا اس میں نشیب و فراز نہیں آئے. نہیں. اچھا یہ ہے کہ آپ کی ملاقات نہ ہو، میری ملاقات نہ ہو، وہ اور بات ہے دوسری ہے، مگر جب ملاقات ہوتی ہے تو وہی محبت ہے، وہی تعلق. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں شہزاد بھائی، یہ راہ نجات چینل ہے نہیں ہے، جی مگر راہ نجات کتاب کو سنوارنے میں، اس کی پلکیں سنوارنے میں وہ آپ کا تو ہاتھ ہے. نہیں اور بہت سارے مشورے آپ کے، جبکہ وہ میری عادت میں نہیں ہے کسی بات سننا، مگر آپ نے ہمیں ٹوکا بھی، جی آپ نے ہمیں بتایا بھی، جی مجتبیٰ آپ نے ہمیں سکھایا بھی. کیونکہ آپ کی چیز رکھی ہوئی، دی ہوئی، بتائی ہوئی، جہاں میں نے لکھا اداریہ تو آپ نے اس کو بھی روک دیا کہ نہیں بھیا یہ نہیں لکھا جائے گا. آپ نے تو یہ آپ کی رہنمائی رہی ہے، اس کا اعتراف ہے. اور ہم نے ایک سے ایک خوبصورت کتاب پیش کی آپ کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ. تو اس کتاب کی بات میں سب سے پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے اعجاز صاحب، انہوں نے راہ نجات کو ترتیب دیا. جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کا وہ راہ نجات نعتیہ انتخاب منفرد تھا، تو اسی طرح سے یہ آپ کا چینل راہ نجات جو ہے یہ عام چینلوں سے بالکل مختلف ہے. اچھا نہیں، میں سچی بات عرض کر رہا ہوں. اچھا اور اس میں سب سے بڑی بات میں کیا دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں وہ چیدہ اور چنیدہ لوگ آپ لے کے آتے ہیں کہ جن سے آپ واقف ہیں. جی. اچھا اور بہت سے لوگوں سے آپ دوسری طرح سے بھی واقف ہیں. تو آپ کے مزاج اور الحمدللہ جو آپ کا مشاہدہ ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ ہمیں ہمیشہ اب تک اچھے لوگ دیکھنے کو ملے ہیں انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی، کیونکہ مجتبیٰ بھائی کا انتخاب جو ہوتا ہے وہ انتخاب نہیں ہوتا بلکہ حسن انتخاب ہوتا ہے. اچھا پھر آپ رہے پبلک میں، تو پبلک کی ہر بات کو آپ سمجھتے رہے. تو اس لیے میں نے جب بھی آپ کو دیکھا یا جب آپ کے ساتھ جتنی دفعہ کام کیا، اچھا مجھے کام کر کے جو روحانی مسرت ملتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ میں کسی 2 نمبر کے آدمی کے ساتھ کام نہیں کر رہا، اور جس کا کوئی سیاسی مقصد بھی نہیں ہے، جسے الیکشن بھی نہیں لڑنا ہے آگے جا کے، اچھا جسے محلے میں بھی مشہور نہیں ہونا ہے، وہ اگر سورہ یاسین کی تفسیر چھاپ رہا ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے چھاپ رہا ہے. وہ اگر راہ نجات کی کتاب چھاپ رہا ہے تو وہ بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے چھاپ رہا ہے. تو مجتبیٰ بھائی مجھے بتائیے، کیا معاشرے میں آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جو کام کر رہے ہیں اور پیچھے سے مقاصد ہیں ان کے؟
دیکھیے وہ دیکھیے ہر کی اپنی ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے شہزاد بھائی الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے ایسے وسائل دیے کہ الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں تھی، ضرورت نہیں اور میں جن کے پاس نوکری کرتا تھا وہ الحمدللہ میرے بڑے مددگار جی تھے۔ بالکل اس میں کوئی شک تو نہیں وہ میری کامیابی تھی۔ جب آپ نے بہت کام کیا بس جب آپ ان کی نے بہت کام کی ہے حج بھی کیا، عمرہ بھی، وہ سب ان کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا الحمدللہ اور اس نے مجھے سرخرو کیا۔ الحمدللہ اب بہرحال اب میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے جو کچھ ملا مسجد کی خدمت جو میری جامع مسجد غوث العظم، اس میں کوئی شک اور وہاں کی محفلیں نظامت آپ کرتے تھے الحمدللہ اور آپ دیکھتے تھے کس طریقے سے 3 منٹ میں کام ہوتا تھا، کام ہوتا نعت تھا مشتاق بھائی، پڑھتا تھا۔ آج بھی ہم خود بھی حیران ہوتے ہیں کہ ادیب رائے پوری مرحوم ادیب رائے پوری 10 منٹ انہوں نے دیکھا، کہا مصطفیٰ بھائی 10 منٹ، 10 منٹ صدیق اسماعیل مصطفیٰ بھائی 9 منٹ میں نے ختم کر دیا۔ نہیں وہ آپ کے اصل میں نہیں، مسئلہ یہ کہ لوگوں نے بھی میرا ساتھ دیا۔ اب بتائیے ادیب رائے پوری کیا 10 منٹ کے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں، قمر انجم کیا 10 منٹ کے تھے؟ سوال ہی پیدا۔ خالد محمود، عابد بریلوی، عابد بریلوی، آپ بتائیں کون سا شخص ایسا تھا کہ جو وہاں ٹائم لیتا ہو، اسے ٹائم بتا دیا، اس نے وہاں ختم اس میں کر دیا۔ یہ بڑی میرے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ کراچی کی وہ سب سے کامیاب محفل اس لیے تھی کہ ایک تو اس میں اشعار زیادہ نہیں پڑھے جاتے تھے جی جی بلکہ تو چل میں آیا، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ۔ تو مجتبیٰ بھائی کی کامیابی سب سے بڑی یہ رہی کہ جتنی اکثریت نعت خوانوں کی جی غوث العظم مسجد میں پڑھتی تھی جی جی وہ پورے کراچی کے نعت خواں لگا لیں اتنے کہیں نہیں پڑھتے تھے۔ جی جی بالکل صرف مجتبیٰ بھائی کے یہاں جو آ گیا ہے اور الحمدللہ وہ پڑھے گا، پڑھ کے جانا ہے۔ وہ اسے پڑھ کے جانا ہے۔ اور پھر میں جو شعراء کرام کا دیکھتا ہوں جو آپ تعظیم فرماتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے، وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آئے الحمدللہ۔ لوگ محسن کاکڑی آپ دیکھیں۔ آئے، ہاں۔ اچھا وہ خالد محمود خالد ہاں پابندی سے آتے تھے، محسن کاکور بھی نہیں، نہیں تو وہ ہاں، پروفیسر ہاں، وہ تھے ہاں، کیا، وہ میں نام بھول رہا ہوں اس میں وقت، بھی بول رہا ہوں، وہ ہاں، ہمیشہ پابندی سے آتے وہ تھے۔ آتے تھے۔ جی ہاں۔ تو نہیں میری تو بہرحال یہ تھی کہ نہیں جتنے بھی بوڑھے ہیں ہمارے اور جتنے اس ادب کے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہاں، جی، ان کو میں ضرور عزت دوں، جی بالکل کیوں عزت دوں گا تو عزت ملے گی، بالکل مجتبیٰ بھائی، عزت دی تو عزت ملی۔ الحمدللہ۔ اور اسی طرح سبی رحمانی اور ہمارے جتنے بھی تھے، یہ تو بات کے لوگ ہیں، ہاں جی ہاں، مگر یہ ہے کہ جب آپ نے شروع کیا جی 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 تو جب یہ لوگ نہیں تھے نہیں تھے نہیں تھے، اور آپ نے جو میں پہلی محفل آپ کی جی جو مجھے یاد ہے، جی نصر اللہ خان نوری اور حمید اللہ خان نوری جب میرے ساتھ ہوتے تھے جی جی تو اور یا میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، جی جی ایسے سمجھ لیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، جی جی تو ڈاکٹر متین کے ہاں میں نے سب سے پہلی محفل نعت جی جی رکھی جی جی اور وہاں پر نصر اللہ کو بلایا، جی جی تو پہلی دفعہ نصر اللہ خان نوری اور حمید اللہ خان نوری جو تھے جی جی وہ غلام مجتبیٰ احدی کو اس محفل میں لے کے آئے۔ لے کر پہنچے۔ اب میں نے وہاں کیا دیکھا، آپ نے کیا دیکھا؟ پھر آپ نے حافظ قرآنوں کو جب وہاں پہ دیکھا کہ جی اور ڈاکٹر بھی ڈاکٹر بھی ہیں، تو وہ حافظ قاری متین صاحب، جی جی اور تو مجھے وہ پھر آپ تحریک کو- پیدا ہوئی الحمدللہ کہ میں اپنے بچے کو حافظ کروں، آپ نے کرایا فرجات کو، فرجات کو، میری الحمدللہ، عائشہ بیٹی کو، ہاں، تو یہ تحریک وہیں سے ملی، الحمدللہ، تحریک آپ جو الحمدللہ، اس محفل میں آیا تھا الحمدللہ۔ اس سے تحریک ملی۔ پھر مجتبیٰ بھائی سے سلسلہ میرا اس دن سے قائم ہو گیا بالکل۔ نصر اللہ کی وجہ سے، اور پھر جب مجتبیٰ بھائی کے یہاں 11C میں یہ پروگرام ہوتا تھا، جی جی 11C اے میں، تو یہاں پر بھی میں آتا تھا، بالکل، اور مطلب پھر میرا تعلق ایسا رہ گیا کہ الحمدللہ میں جی، آتا رہا۔ بالکل بالکل، جب تک آپ کی ہاں، طبیعت نے ہاں، آپ کا ہاں، ساتھ دیا الحمدللہ، آپ آتے رہے جا اور چل رہا ہے سلسلہ، الحمدللہ، اور دعا ہے کہ چلتا رہے۔ اب انشاءاللہ۔ اب وقت وہ زیادہ نہیں رکھا ہے، ہاں، اب پروگرام کو 2 نہیں وہ اپنے حالات کی گھنٹے وجہ میں سے سمیٹ لیتا ہوں، جا ورنہ وہ تو عشاء میں شروع ہوتا تھا، فجر تک چلتا رہتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ مجتبیٰ بھائی ایک عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو جی کہ 41 سال پہلے، اچھا 41 سال پہلے، جی جی اگر یہ دکھائیں آپ کیمرے میں جی تو نصر اللہ خان اور حمید اللہ خان نوری کی جی جی جو پڑھی ہوئی نعتیں ہیں وہ صرف اس میں ہے، وہ صرف اس میں جمع ہیں، اچھا۔ 41 سال پہلے۔ آپ بتائیے۔ تو اب مجتبیٰ بھائی مجھے بتائیے کہ 41 سال پہلے میرا یہ ذوق و یہ شوق تھا، ذوق تھا
اور میں نے اسے خود کتابت کیا ہے. PIA سے ایک نئی ڈائری مجھے ملی, اچھا میرے بہنوں ہی نے دی مجھے. اچھا میں نے یہ اس پہ کتابت کر کے اس کی اوریجنل کاتب بھی ہیں سیکھ رہا تھا, 6 مہینے سیکھا میں. تو الحمدللہ اس ڈائری پہ اس کی اوریجنل نصر اللہ صاحب کے پاس ہے اور یہ میرے پاس فوٹو کاپی ہے. انشاءاللہ پھر میں نصر اللہ رحمۃ اللہ کو دعوت دوں گا اس کتاب کے حوالے سے. جی مجھے دیجیے کا کتاب میں دیکھوں, کیونکہ نصر اللہ رحمۃ اللہ جو نعتیں پڑھتے تھے جی جی ان کے ادبر ہیں. جی جی مصطفیٰ بھائی ساری یہ وہی نعتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ نعت کی جو میں نے محفلیں شروع کی وہ نصر اللہ کو سن کے, میرے محفل تو اس وقت ہوتی تھی میری, مگر نصر اللہ جب میری مسجد میں سلام پڑھنے کے لیے آئے تو ایک تحریک اور ہوئی کہ بھائی اس شخص کو بھی ملا لیتے ہیں. جبکہ میرا پروگرام ہو رہا تھا, رات کا پروگرام ہوتا تھا صبح 12 کا جیسے کہتے ہیں, تو وہ تو ہو رہا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ نصر اللہ نہیں تھے, مگر وہ تحریک زیادہ اور مضبوط ہوئی کہ اس میں یہ. تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں, آپ سے انشاءاللہ پروگرام کریں گے اس کتاب کے حوالے سے. اور یہ ساری نعتیں ان لوگوں کی پڑھی ہوئی ہیں اس میں جو بھی شامل ہے. یہ تو آپ کی ایک زمانہ تھا نا, ایک محبت ہے, اس وقت یہی کچھ تھا نا, یہی کچھ تھا اور آپ نے وہ کیا. الحمدللہ تو وہ کرنے کی کا جذبہ تھا الحمدللہ وہ یہاں ٹھنڈا ہوا تھوڑا بہت. جی آپ تعلیم شروع ہوئی. بالکل. اچھا مجتبی بھائی, کوئی نعت خواں اس دور میں ایسا نہیں تھا کہ جس کی پڑھی ہوئی مشہور نعتیں جمع ہوئی ہوں. 41 سال پہلے. تو واحد یہ دونوں خوش نصیب ہیں کہ ان کی پڑھی ہوئی نعتوں کو میں نے جمع کیا ہے, اور اگر آپ نمبرنگ دیں گے تو یہ سب سے اول آئی, کیونکہ اس دور میں ایسا کوئی کام نہیں کرتا. قمر انجم کی محفل سے عالم باغ کی یہ چلے. ہاں یہ قمر انجم کی محفل سے چلے. اچھا, ان کے والد جو تھے نجیب اللہ خان نوری صاحب, وہ اصل میں بڑے غضب کے آدمی تھے, اور ان سے یہ سارے سلسلے آگے بڑھے. تو نیو کراچی میں جو ان کا گھر تھا, ہم شاہ فیصل سے نیو کراچی ان کے گھر جاتے تھے اور شام وہاں گزارتے تھے. اور آپ یقین مانیے کہ وہ ایسا مفلوق الحالی کا دور تھا, روپے پیسے کا دور نہیں تھا. 4 آنے 8 آنے میں کسی طرح سے پہنچ گئے نیو کراچی یہاں پہ شاہ فیصل سے. ایک کونا وہ, دوسرا کونا یہ. پھر یہ بسم اللہ کے ادھر کہیں رہتے تھے پیچھے آبادی. تو ہم لوگ وہاں آ جاتے تھے, اور پھر میرے ساتھ اور بھی نعت خواں ہوتے تھے شاہ فیصل کے, اور پھر ہم رات کو ان کے گھر سے جایا کرتے. مطلب نصر اللہ سے اور ان کے گھر سے. وہ جو آپ نے کہا ان کے والد کا حوالہ دیا, تو میں تو انہیں ابا کہتا ہوں. بالکل. تو غضب کے آدمی یہ تھے کہ بڑی اچھی آواز میں پڑھتے تھے, بڑی اچھی آواز میں پڑھتے تھے, اور یہ جتنے بچے ہیں ان کے, یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے, ان کی نگرانی, ان کی سرپرستی کا حصہ. اور یہ عرفان اللہ بھی تو پڑھتے تھے. یہ بھی پڑھتے تھے. یہ تو اب نہیں پڑھتے, ورنہ تو یہ شروع میں پڑھتے تھے. کے نگراں ہیں. ہاں یہ بھی پڑھتے تھے, یہ بھی پڑھتے تھے. تو الحمدللہ ان کا کون سا بچہ ایسا ہے جو اب تو بچوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. بچے بھی پڑھ رہے ہیں, اب تو بچوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. ہاں بالکل. مگر یہ ہے کہ نجیب اللہ صاحب نے اور ان کی والدہ محترمہ نے جیسی خدمت کرتی تھی, جیسی ہم لوگوں کو مطلب وہاں کھانے مل رہے ہیں ہمیں, مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو کچھ میسر تھا. اور کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہاں ہم بوجھ تو نہیں بن رہے, ایسا کبھی ذہن میں نہیں, نہ ان لوگوں نے کبھی سوچا. یہ تو آنے سے, اور ان کے والدین, کیونکہ یہ نصر اللہ حمید اللہ چھوٹے چھوٹے تھے, ہم بھی چھوٹے تھے, مگر والدین بہت خوش ہوتے تھے کہ بھئی آپ لوگ آئے, بڑی مہربانی. پھر ہمیں اسٹاف تک نجیب اللہ صاحب چھوڑنے آتے تھے. تو میں آپ سے صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ نجیب اللہ صاحب کی تربیت کا اثر ہے کہ جو 3 نسلیں ان کی نعت خواں بن گئی. بالکل 3 نسلیں, اس میں کوئی شک نہیں. الحمدللہ اب جو ہے ان کے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں, ان کے بچے نعتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں خوش نصیب گھرانہ ہے, یہ خانوادہ نعت ہے. بالکل. تو الحمدللہ, اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے نصر اللہ سے میری ملاقات حیدرآباد میں سب سے پہلے انجمن شہدایان رسول کے جلسے میں ہوئی. اچھا. وہ 12 روزہ پہلے کرتے تھے, اور
پاکستان یا ہندوستان کا کون سا عالم دین ایسا تھا جو وہاں نہ پہنچتا ہو. اچھا. آج ایک سب سے بڑا پاکستان یا ہندوستان کا عالم دین ہوگا, اور آج ایک سب سے بڑا نعت خواں ہوگا, اور آج ایک سب سے بڑا نعت گو ہوگا. اس دور میں کمسن ثناخان رسول میں نصر اللہ خان کا نام بہت چلتا تھا. چھوٹے تھے یہ دونوں, تو ثناخان میں چھوٹے, میں انہیں وہاں بلایا انجمن شہدایان رسول, اور وہاں جو پھر اس نے نعت پڑھی ہے, یہ تو میں آپ کو 76 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 70s سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. وہاں جب اس نے نعت پڑھی تو ہم سناٹے میں آ گئے. ہم نے کہا یار اتنے غضب کی نعت پڑھ رہا ہے. اچھا پھر جب یہ لوگ نعت پڑھ کے جلسہ ختم ہوا, پہلے جلسے ہوتے تھے, یہ محفل نعت والا تصور نہیں تھا, جلسے ہوتے تھے. اب جب یہ اسٹیج سے نیچے اترے دونوں بھائی, تو میں ملا ان سے, تو بڑی محبت سے ملے. تو میں نے کہا یار میں کراچی آ رہا ہوں. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آرام باغ, میں ایک بس میں بیٹھ کے گزر رہا تھا, تو میرے کانوں میں نعت کی آواز آئی, اور میں جا رہا تھا بولٹن مارکیٹ کی قاری رضا المصطفیٰ کی مسجد میں, جمعہ وہاں پڑھتا تھا. اب جب مجھے یہاں آواز آئی تو میں نے کہا یار بعد میں دیکھتا ہوں, پہلے جمعہ وہاں پڑھ کے آتا ہوں. تو جمعہ وہاں پڑھتے تھے ہم, جمعے کی چھٹی ہوتی تھی پہلے بھٹو صاحب کے دور میں. اب جمعہ ہم نے وہاں پڑھا, تو وہاں ایک نابینا نعت خواں تھے حافظ خلیل, وہ وہاں سلام پڑھتے تھے بولٹن مارکیٹ کی مسجد میں. جی, اور ایسا سلام پڑھتے تھے کہ پھر وہ جو تھے وہاں سے آرام باغ آ جاتے تھے قمر انجم کی سرپرستی والی محفل میں, اور وہ بس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے کوئی بینا بیٹھ رہا ہو, انہیں سب پتا ہوتا تھا. تو میں ان کے ساتھ پھر یہاں آرام باغ, جب میں نے قمر صاحب کو دیکھا اور وہاں یہ حمید اللہ اور نصر اللہ کو دیکھا, تو ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا ملاقات کو, وہاں ارے آپ کیسے, میں نے کہا یار میں کراچی آ گیا. تو وہ 76 سے ان سے ایسا تعلق ہوا میرا کہ آج تک الحمدللہ برقرار ہے وہ. اچھا پہلے ہم سناؤں. ہم سناؤں. تو ہی ہے جان کا سہارا الہی, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی, تو ہی آسرا ہے ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہی آسرا ہے ہمارا الہی, پڑا وقت جب بھی کوئی آکے ہم پر, سبحان اللہ. پڑا وقت جب بھی کوئی آکے ہم پر, تو ہم نے تجھی کو پکارا الہی, تو ہم نے تجھی کو پکارا الہی. سبحان اللہ. یہی تو ہے بہزاد کے دل کا ارمان, یہی تو ہے بہزاد کے دل کا ارمان, مدینے کا کر لوں نظارہ الہی, مدینے کا کر لوں
نظارہ الہی تو ہی ہے جہاں کا سہارا الہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حیدرآباد کا ذکر کر رہے تھے. میں حیدرآباد کا بتاؤں آپ کو کہ 1972 سے میں نے نعت خوانی کا آغاز کیا اور اس وقت میں 8 سال کا تھا مجتبی بھائی. تو شب برات کی ایک ہوتی ہے ہمارے یہاں جاگنے کی رات ہوتی ہے. بالکل. تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اچھا حیدرآباد میں. اچھا تو میں بیساکھیوں پہ چلتا تھا. اچھا. تو شب برات آئی تو لڑکوں نے کہا کہ آپ چلیں. تو ہمارے اوپر ایک مسجد بنی تھی, وہاں پہ پہاڑی تھی, تو لطیف آباد حیدرآباد میں صحیح. اقصی مسجد نئی بنی تھی. صحیح. تو لڑکے مجھے لے کے وہاں چلے گئے. تو وہاں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نعت پڑھیں. تو وہ مشتبہ بھائی قوالیوں کا زمانہ ہوتا تھا. اچھا. کوئی چوراہا نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہاں عرس خواجہ غریب نواز نہ ہو. اچھا. جی مشتبہ بھائی اتنی قوالیاں ہوتی تھیں. صحیح. اور ایسے بڑے بڑے بر صغیر پاک و ہند کے قوال آتے تھے کہ میں آپ سے عرض نہیں کر سکتا. یوسف آزاد, عبد الرحمن کانچ والا, سمیع آزاد, منا آزاد, نہ جان اختر آزاد, نہ جانے کتنے قوال آتے تھے اور قوالیوں کی محفل سجتی تھی. تو عبد الرحمن کانچ والے کی ایک نعت ہے الحمدللہ, تو وہ میں نے اس سے آغاز کیا. اچھا. ہاں, اور وہ میرا حسن آغاز تھا. اور 72 میں جو شب برات کہہ رہا ہوں آپ سے, اس میں لڑکوں نے کہا کہ آپ پڑھیں. اچھا. تو میں نے وہ نعت کون سی تھی؟ وہ نعت تھی الحمدللہ جو وہ پڑھتے تھے, میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ, نہ کلیم کا تصور, نہ خیال طور سینہ, میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ. تو اس کو بھی پڑھ دینا. اچھا میں پڑھ دیتا ہوں. اس کو بھی پڑھنے ترنم سے. یہ سب سے پہلی نعت ہے میری جو الحمدللہ میں نے بارگاہ رسالت میں پیش کی, اور یہ نعت ایسی مقبول بارگاہ ہوئی جی کہ اس نے 60 سال ہونے کے بعد بھی تازگی رہی ہے, مجھے ویسے ہی رکھا ہے. اور جب بھی کوئی حادثہ, اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں مجتبہ بھائی, اور لوگ تو چرپائی سے گرتے ہیں نکل جاتے ہیں, میں الحمدللہ روڈوں پہ گرا ہوں. اور دیکھیے پھر 3 بجے آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی. ہاں بھائی ٹانگ کی ہڈی, اور پھر صحیح ہو جاتی ہے, پھر کھڑا ہو جاتا ہوں. تو نعت حصار میں رکھتی ہے, نعت شمار میں رکھتی ہے. جو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ نعت کی برکت ایسا ہے کہ اس نے آپ کو رکھا ہوا تھا. اس نے رکھا ہوا ہے. ورنہ تو اس وقت جو میری کنڈیشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں آپ تو گاڑی کسی کو ساتھ لے کے بیٹھے ہیں, اکیلے گھر سے باہر نہ نکلیں. تو اب بتائیے مشتبہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے نعت میں یہ صفت دی ہے. یہ نعت کی برکت ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, اور وہ نعت کے 2-3 شعر سنا رہا ہوں, اور وہ جس انداز میں پڑھتا تھا, کیونکہ قوالی کا انداز ہے وہ, وہی انداز صحیح ہے. نہ کلیم کا تصور, نہ خیال طور سینہ, نہ کلیم کا تصور, نہ خیال طور سینہ, میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ, میری آرزو محمد, میری جستجو مدینہ. مجھے دشمنوں چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں, مجھے دشمنوں چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں. میں ابھی پکار لوں گا
بھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام مجتبیٰ ہادی صاحب، آپ جو انتخاب مرتب کرتے ہیں وہ تو یقیناً منفرد ہوتے ہیں، جی جی مگر کعبہ و طیبہ کی حاضری جی جی عبد الواحد مکی صاحب نے اسے مرتب کیا ہے، صحیح، اور الحمدللہ یہ اتنا منفرد انتخاب ہے جی جو حجاج کرام جی جی اور عمرہ زائرین کے لیے ماشاء اللہ کہ وہ اسے لے کے جائیں ماشاء اور وہاں پڑھیں، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت نایاب تحفہ ہے ہاں، ماشاء اسے اللہ۔ دیکھیے گا، اور آپ کو زیادہ مسرت اس لیے ہوگی کہ آپ یہ کام کرتے رہیں، جی 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 اور یہ بالکل نئی چیز ہے یہ الحمدللہ۔ نام یہ دیکھیں مرتب عبد الواحد مکی صاحب نے کیا، جی اور مرتبہ ثانی جو ہیں ہمارے بس ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں، ہاں، اور چلیے انوار حسن کو بھی یہ ہوا، اور جناب کمال حسن حضور ہے، اور دم سے لائی ہستے میں رضوئے رسول، کچھ ایسا کر دے میرے کردار اللہ نشان، ماشاء اللہ۔ بس اس میں مدینے کی تڑپ، مدینے کی حاضری، حضوری کی نعتیں ہیں، صحیح صحیح، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ پہنچتا ہے جی تو جی وہاں التجاؤں کے حوالے سے بھی انہوں نے حمدیں یہاں جمع کی، صحیح صحیح، اور پھر جب بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا وقت آتا ہے جی تو صلاۃ و سلام بھی انہوں نے۔ تو ماشاء اللہ یہ کتاب آپ کی بھی کاوشیں ہیں، ہاں اور الحمدللہ، مگر یہ عبد الواحد مکی صاحب نے عبدالواحد مرتب مکی کی صاحب ہے کی تو ہے، الحمدللہ۔ مگر یہ آپ کی ہاں، دوڑ بھاگ اور ساری یہ نوک پلک میری ہے، اصل چیزیں وہی ہوتی ہیں، وہیں سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، جی تو مشتبہ، یہ ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ کتاب مجھے تحفہ دی، الحمدللہ، تو اب اس کتاب سے ہی میں ایک نعت پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ، تو پھر یہ یہ تو ہم ہوتی سب ہے۔ کے لیے سعادت ہوگی۔ جی، صلی علی نبینا صلی علی سبحان اللہ، مشتبہ ہی سبحان اللہ۔ میرے کملی والے سبحان اللہ، شان ہی نرالی بے ہے، شک، دو جہاں کے داتا ہے، اور حق خالی ہے، کلد جس کو کہتے ہیں، میری دیکھی بھالی ہے، اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان نرالی ہے، شان نرالی ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سواری ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سواری ہے، میرے کملی والے کی شان نرالی ہے۔ سبحان اللہ۔ مشتبہ بھائی، ایک اس کا مقطع ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک توجہ ہے جو آپ کے حسب حال کہہ رہا ہوں، اچھا، یہ بھی ایک توجہ ہے میرے کملی والے کی، راز میں نے کچھ دن سے شکل یہ بنا لی ہے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ جو پروگرام کر رہے ہیں آپ، جی جی، تو یہ بھی ایک توجہ ہے صحیح صحیح، میرے کملی والے کی، یہ بھی ایک توجہ ہے میرے
کملی والے یہ بھی ایک توجہ ہے، کی سبحان اللہ، راز میں نہ کچھ دن سے شکل یہ خالی، شکل یہ بنا لی ہے، شکل یہ بنا لی، سبحان اللہ، راز میں نے کچھ دن سے شکل یہ بنا لی، مجتبی سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے کملی والے کی سبحان اللہ، شان ہی نرالی۔ مقطع تو یہ راز الہ آبادی کا ضرور ہے، مگر یہ آپ کے حسب حال ہے اور آپ کی زندگی کا اس میں سارے چیز موجود ہے۔ میں اس کا معترف ہوں الحمدللہ، اور میں اپنی کمائیگی کا بھی احساس رکھتا ہوں، نہیں، جہاں سے میری اپنی زندگی شروع ہوئی الحمدللہ، اور جہاں تک ہے یہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، راز میں نے کچھ دن سے ہاں شکل یہ بنا لی، اب میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ سبحان سب اللہ، انہی کی دین یہ ہے۔ ان کی میں نظر تو عنایت، کہتا ہوں کہ مسجد حوالہ میرا اور الحمدللہ، یہ راہ نجات راہ کی نجات، کی الحمدللہ، کتاب راہ نجات کا سلسلہ اب جو ہم نے شروع جی کیا، الحمدللہ، یہ سب میرے آقا رسول کریم کا کرم ہے۔ اچھا مجتبی بھائی، ایک بات اور بتاؤں گا آپ کی وجہ سے، یہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مونوگرام ہے نا، جی جی یہ تو آپ کی محبت کی دلیل ہے، جی، مگر اس میں جو رنگ بھرے ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں۔ آپ بھی شامل ہیں، بالکل۔ الحمدللہ، یہ مونوگرام یہ پورا، جی، کیونکہ مجھے آپ کا مزاج پتا تھا، جی جی پھر جب یہ بن کے آیا تو آپ نے کہا مجھے ایسا چاہیے تھا، تو اب میں جب اسے دیکھتا ہوں جی ہاں، تو مجھے اپنے وہ سارے پرانے کام یاد آ جاتے ہیں جو آپ ہر کتاب پہ، جی ہاں، اب یہ میرا صلی اللہ مونو علیہ وسلم، یہ صلی مونوگرام اللہ علیہ ہے، وسلم پہچان ہے میرا آپ، مونوگرام ہے، اور الحمدللہ۔ میرے ہر کتاب میں ہر ہاں، سلسلے میں تو یہ آج جب میں اسے چینل پہ لکھے دیکھتا ہوں جی تو مجھے وہ پرانی آپ کی ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، تو شہزاد بھائی، یہ ایک پروگرام تو اب ہمارا یہ ہو گیا انشاءاللہ، کہ جو آپ نے مجھے زمزمہ نعت جی دکھائی، جی، تو اس میں جو لوگ آپ کے شامل تھے، نصر اللہ خان نوری اور بالکل، حمید اللہ خان نوری، جی بالکل، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ ایک پروگرام کریں گے۔ الحمدللہ، میں حاضر ہوں۔ اور یہ اچھا، میں اب آپ کی کتاب میں میرے پاس ہیں، دیکھیے یہ ہے اردو میں نعتیہ صحافت، جی اس میں بھی آپ نے ایسے ایسے باتیں چھیڑ دی ہیں جی کہ جو کہ حصہ تھیں جی بالکل، اور کسی کو پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ بے شک، تو اس کے بعد ہی یہ پتہ چلا۔ جی اور آپ کی یہ جو اردو نعت پاکستان ہے، یہ تو ایک ایسا خزانہ ہے کہ کیا کہنا ہے اس کے لیے۔ یہ نہیں کہ میرا ذکر ہے تو میں کہہ رہا ہوں، نہیں نہیں، میں لوگوں کا بھی ذکر اس میں لوگوں ہے، کا بھی ذکر ہے۔ جو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور مجتبی بھائی، ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آج تو آپ نے مجھے چینل پہ بنا لیا، اور میں ابھی 2 منٹ میں امریکہ سے میرے پاس فون آئے گا، بہت مبارک ہو۔ جی جی، مطلب اب میڈیا، سوشل میڈیا جی، جی، اتنا جی، پاورفل ہو گیا۔ ہاں ہاں مجتبی بھائی، اس میں وہ لوگ شامل ہیں بالکل، اور یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جی 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 کہ مجتبی بھائی، جب کسی کی اخبار میں تصویر بھی نہیں چھپتی تھی، جی جی، اخبار میں تصویر چھپانا بھی بہت بڑا وہ مسئلہ تھا، جی، مسئلہ تھا، جی جی، تو یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جب تصویریں نہ چھپتی ہوں دیکھیے اور تعارف نہ چھپتے ہوں۔ جی جی، یہ آپ کو بتاؤں، جیسے یہ آپ نے کتاب چھاپا اور بقول سبیر رحمانی کے جو لکھ دیا جاتا ہے وہ قائم رہتا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ، جو لکھ دیا جاتا ہے قائم رہتا ہے۔ اچھا، میری یہ جو چینل ہے راہ نجات، جی الحمدللہ، یہ دور دور تک دیکھا جاتا ہے۔ الحمدللہ، اچھا میرے علم میں ہے۔ اچھا، نہیں مجھے نہیں ایسا تھا، مجھے تو چلو بھائی کراچی میں ہم چل رہے ہیں، یہ اچھا، اب اس میں آتے تھے لائکس، جی کامنٹس آتے تھے، جس میں میرے بھی احباب تھے۔ جی ایک فون آیا جناب، اس کے 2-4 دن کا، جب ہم نے پروگرام کیا سعید ہاشمی کے حوالے سے، ماشاءاللہ، تو ایک فون دوسرے دن آیا۔ اب دیکھا ہم نے کون بار بار فون کر رہا ہے، لابی نے کیا، ان کو جو بھی ہوتا ہے طریقہ موبائل کا، اسے کیا تو صاحب ملے، اور دیکھیے میں نام آج بھی بھول رہا ہوں، میں نے بیکار والی باتیں ہیں، ان کا نام بھولنا نہیں چاہیے۔ تو ان سے ہم نے کہا کہ بھائی آپ کون صاحب ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا نام یہ ہے، اب میں بہزاد لکھنوی کا پوتا ہوں۔ اللہ، گوہر بہزاد، گوہر بہزاد، گوہر بہزاد کینیڈا والے، کینیڈا والے، کینیڈا میں بیٹھا ہے گوہر بہزاد۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے چونکہ یہ حوالہ دیا کہ میری والدہ بہزاد لکھنوی کی نعتوں کی قاری تھیں،
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی ایسی کتاب آپ کے پاس ہے جو کہ میں چاہتا ہوں کلیات ان کی چھاپنا؟ تو میں نے کہا بھائی ایسی کوئی کتاب نہیں، کیونکہ یہ کتاب تو جو موجودہ حالات میں مارکیٹ میں تھی وہ مجھے ملی وہی ہیں، مگر ان کی نعتوں کا حوالہ اس لیے تھا کہ میری والدہ وہ کرتی تھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بندہ سن رہا ہے آپ کو، سن رہا ہے، بندہ سن رہا ہے آپ کو، کینیڈا بیٹھ کے سن رہا ہے۔ اچھا مجھے جانتے بھی نہیں وہ، نہیں مجھے اب انہوں نے تو ران نجات کے حوالے سے کیا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کس کے بیٹے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں انور بہزاد کا بیٹا۔ انور بہزاد کے بیٹے۔ اب انور بہزاد کو آپ نے بھی سنا ہے، ہم نے بھی سنا، خبر جو پڑھتے تھے وہ 65 کی جنگ میں وہ بہت ہی مشہور ہوئے، اور میں 65 کی جنگ میں چونکہ شامل تھا، دامے درمے سخنے دونوں، جی ہاں جی ہاں بالکل۔ 65 کی جنگ میں ہم رات کو ڈنڈا اٹھا کے ڈیوٹی دیا کرتے تھے کہ چھاتا بردار فوج اترے گی، اس کو دیکھ کے شور مچائیں گے، اپنی فوج کو آگاہ کریں گے، تو یہ تمام تھا۔ تو بہرحال تو بہزاد انور بہزاد ایک حوالہ ہے پاکستان بہت بڑا حوالہ، شکیل احمد اور انور بہزاد، یہ دونوں بھلائے نہیں جا سکتے، ایسے نیوز ریڈر تھے یہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ لوگ سنتے ہیں، آپ پیغام دیں، آپ کوئی اچھا کام کریں، بالکل۔ تو بہرحال انشاءاللہ میں آپ سے بھی مدد لوں گا، اور میں نے خواجہ رضی حیدر بھائی کو بھی دعوت دی ہے کہ بہزاد لکھنوی جی ایک ہم پروگرام کریں گے، الحمدللہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں جی ہاں۔ اور بہزاد صاحب کے بغیر جی جی نعت کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، نعت خوانی ہو یا نعت گوئی ہو۔ میرے ایک دوست اور فقیری ہو، ہاں یہ سب فقیری بھی، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں، میرے ایک دوست تھے بہت بڑے، انتقال کر گئے، وہ کہتے تھے یہ ریڈیو پاکستان کی وجہ سے مشہور ہو گئے، اور میری شروع سے ان سے مخالفت رہی کہ ریڈیو پاکستان کیا ہوتا ہے، اتنے شاعر وہاں پہ ہیں، کوئی معروف ہوا؟ یہ اللہ کے کرم سے معروف ہوا۔ ان کا جانا، بار بار کا جانا آپ بتائیں کس طرح ہوتا تھا، جو انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا خاندان بڑا خوددار ہے، الحمدللہ خاندان بڑا خوددار ہے، کیونکہ کچھ عرصہ میں اعظم بہزاد کے شریک رہا، تو میں نے اس کی خودداری دیکھی، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، بہت ہی خوددار آدمی، اور بہت علم والا آدمی، بہت علم والا، صاحب علم تھا۔ اور میں نے اس کے ساتھ بہزاد لکھنوی پہ پروگرام کیا کیو ٹی وی میں، اچھا تسلیم صابری کے ساتھ، جی جی، اس میں وہ بھی تھے، اچھا انہوں نے مجھے حوالہ دیا کہ وہ تسلیم صابری کا پروگرام تھا، بلکہ خواجہ رضی حیدر بھائی نے کہا کہ یار اس پروگرام کو بھی آپ دیکھ لیں، تو پھر اس کو ترتیب دیں، تو چلیے اچھا ہوا، مجھے آپ کا علم نہیں تھا، تو ایک پروگرام ہم اس پہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اور ہم چاہیں گے کہ پروگرام بھرپور ہو اور ان کے شایان شان ہو، بالکل، تو انشاءاللہ یہ رہے گا۔ تو میں چاہوں گا کہ شہزاد بھائی ایک نعت ابھی ہو جائے، اور میں پیش کر دیتا ہوں۔ ذرا سی خاک لا دے صبا اس آستانے کی، ذرا سی خاک لا دے صبا اس آستانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی، یہی تدبیر ہے بگڑی ہوئی قسمت بنانے کی، نوید خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی، سبحان اللہ، سبحان نوید
خیر مقدم تھی سجاوٹ ہر زمانے کی ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی سبحان اللہ سبحان ہر نبی آپ کا پیغام دیتا تھا تو ازل سے دھوم تھی سرکار کے تشریف لانے کی سبحان اللہ سبحان کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا کفن پہنا تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا یہی بس یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی تیرا دست طلب جامی کبھی نیچا نہیں دیکھا تیرا دست طلب جامی کبھی نیچا نہیں دیکھا ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی ہوا کرتی ہے اونچی بھیک اونچے آستانے کی ذرا سی خاک لا دے سبب اس آستانے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہزاد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آپ آئے اللہ آپ کو اتنی آپ کی جو جسمانی تکلیف رہتی اس میں بھی آپ آئے اور آپ کے آنے سے بہت ساری چیزیں کھلیں اور جیسا کہ ابھی بہزاد لکھنوی کا تذکرہ ہوا تو میں نے یہ باتیں میں خواجہ رضی حیدر سے کی تھیں اور پھر میں نے خواجہ رضی حیدر کے حوالے سے پھر میں نے شاہ ولی اللہ سے کی شاہ ولی اللہ بھی چونکہ صحافت سے ان کا تعلق ہے اور خواجہ رضی حیدر سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو یہ ولی اللہ نے بھی بہت ساری باتیں بتائیں تو انشاءاللہ جو پروگرام ہوگا تو خواجہ رضی حیدر بھائی ہوں گے آپ ہوں گے شاہ ولی اللہ ہوں گے اور یہ پروگرام کو ہم کریں گے کسی ایک دو نعت کو بھی بیٹھائیں گے جو کہ ان کی نعتیں پڑھیں گے اور اس نعت کو سنا جائے گا تو یہ آپ
کے لیے میں یہی ہے کہ بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آپ ابھی 2 تکلیف آپ نے کرنا ہے، ایک نصر اللہ حمید اللہ والے پروگرام کے لیے میں حاضر ہوں، اور بہزاد لکھنوی کے لیے میں حاضر ہوں۔ اور پھر اس درمیان میں اور بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا، گائے بگائے آپ کو تکلیف دیتا رہوں گا۔ نہیں میرے لیے سعادت ہے۔ نہیں وہ تو دیکھیں، بہرحال ایک بات جو ہے ٹھیک ہے، میں رائے نجات کر رہا ہوں، میری رائے نجات کی کتابیں ہیں اور سب سلسلے ہیں، مگر ایک علم ہے جو وہ آپ کے پاس ہے، محبت اس سے تو انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ کہ میں کہوں گا کہ دعا بھی آپ فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ دعا کر دیں۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین ہمارے الحاج سید غلام مجتبیٰ احدی صاحب جس اخلاص سے، جس خلوص و محبت سے پہلے پروگرام کرتے تھے، وہ پروگرام ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ مثالی ہوا کرتے تھے الحمدللہ۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو توفیق دی ہے، یہ بھی جواب پروگرام ہے، یہ بھی مثالی پروگرام ہے، لوگوں سے بہت منفرد پروگرام ہے۔ یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ آمین۔ ہمارے حضرت غلام مجتبیٰ احدی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ان کی سرپرستی اور ان کی سربراہی میں ہمیں بہت سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ان کا جو نظریہ ہے وہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ سچی باتیں ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ منافقت سے ہمیں بھی دور فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ ان کے گھرانے پر، ان کے بچوں پر، ان کی اہلیہ پر، یا اللہ اور اس گھر کے دسترخوان کو مزید کشادگی عطا فرما۔ آمین۔ اور بار الہ اب جو چھوٹے چھوٹے ان کے پوتے اور صاحب سلسلہ الحمدللہ، یہ دیکھیے نعت کا ذوق آگے بڑھ رہا ہے، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، آمین۔ ان کو بھی یہ ذوق و شوق عطا فرما۔ آمین۔ غلام مجتبیٰ احدی صاحب نے جس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے الحمدللہ، اسی طرح سے اپنے پوتوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے، جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ہم سب مل کے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ حشر کے دن جب کوئی سایہ نہ ہو، کالی کملی والے کا سایہ نصیب فرما، آمین، آمین۔ ان کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، آمین۔ ان کے لوائے الحمد کے سائے میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، آمین۔ بے برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حق ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی اجمعین برحمتک یا رحمت۔ صلی علی